الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. اسلام نے جو احکامات دنیاوی زندگی سے متعلق دیے ہوں یا ان کا تعلق مرنے کے بعد سے ہو، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، معاشی سرگرمیوں سے متعلق ہو، لین دین اور معاملات سے ان کا تعلق ہو، یا ہماری معاشرت اور آداب سے، اخلاق سے اس کا تعلق ہو، زندگی سے پہلے اور زندگی کے بعد سے متعلق ہو، ان سب کا تعلق اللہ کی وحی سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا، چاہے حضرت جبرائیل کے واسطے سے ہو یا اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ پر اس کا القاء ہو، اور پھر چاہے وہ قرآن کی شکل میں وحی متلو ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے افعال اور اعمال اور آپ کی تقریرات سے ثابت وحی غیر متلو ہو، یا حضرات صحابہ کے ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ اور طلباء ہیں، براہ راست ڈائریکٹ ان کے ذریعے سے علم ہمیں پہنچا ہو، یہ ہے بنیاد اسلامی احکامات کے۔ جن میں سے بہت ممکن ہے کہ ان کی حقیقت تک ہماری عقل پہنچ پائے اور وہاں تک رسائی حاصل ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے احکامات ہماری عقل سے ماورا ہو اور ہماری عقل میں نہ آئے۔ دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے دین کا ہر حکم اگر اللہ نے عقل سلیم دی ہے اور اللہ کی توفیق شامل حال ہے تو اس کو پوری طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے۔ کوئی حکم
ایسا نہیں ہے جو عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جو ہمارے یہ لائبریری میں موجود ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں. اور وہ سارے مسائل اور وہ سارے احکام جو بظاہر عقل سے متصادم نظر آتے ہیں یا عقل میں وہ جلدی آتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کو عقلی طور پر سمجھایا ہے. لیکن ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ میں آ جائے کسی کو نہ آئے، کچھ سمجھ میں آ جائے کچھ نہ آئے، پاسبل ہے. اور یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ ہر چیز آپ کی عقل میں آ جائے. عقل کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ایک دائرہ عمل ہے، ایک لمٹ ہے، اسی میں وہ اپنا کام کرتی ہے. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عقل میں بڑا فرق ہے. کوئی بہت ذہین ہے، کوئی معتدل عقل والا ہے، مڈل ذہنیت والا، اور کچھ کی عقل بہت کم ہوتی ہے. دنیا کی چیزیں بھی بہت سے سمجھ نہیں پاتے. تو پتا چلا کہ عقل خود معیار نہیں ہے، میزان نہیں ہے، اور عقل میں بھی بڑا تفاوت ہے، بڑا فرق ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بے عقل ہوتے ہیں، کم عقل بھی نہیں ہوتے، اس کو کیا کریں گے، حالانکہ بھیجا تو ان میں بھی موجود ہے. اس وجہ سے اگر شریعت کا کوئی حکم کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگرچہ وہ پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ اور انٹیلیجنٹ ہے، تو ممکن ہے کہ بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس شرعی حکم کا انکار کرنا یا اس پر اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں. چنانچہ جو لوگ وراثت کے اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل کیوں دیا گیا، یا بعض مسائل میں بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل کیوں دیا گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھلے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، انہوں نے اسکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے اچھی ڈگریاں حاصل کی ہوگی، لیکن یہ بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کے ذریعے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کون سی چیز کس ترازو میں تولی جاتی ہے اور تولنا چاہیے، اور کس ذریعے علم کا استعمال کہاں کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے، اس کی لمٹ کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ کو انشاءاللہ شریعت کے سارے احکامات کی، سارے مسائل کی حقیقت اور بنیاد سمجھ میں آ جائے.
پھر آپ کو کوئی اعتراض رہے گا ہی نہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے. سب سے پہلا ذریعہ حواس خمسہ ظاہرہ، آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، ناک کے ذریعے سن کر، زبان سے ذریعے چکھ کر، اور جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں اور ان کا سب کا جو مین ہے وہ ہاتھ ہے، تو ان کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑ کر، اس کو چھو کر آپ کو بہت سارے علم حاصل ہوتے ہیں. آنکھوں کے ذریعے انسان کو بہت علم حاصل ہوتا ہے، کان کے ذریعے سن کر اس کو بہت سے علم حاصل ہوتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے اور جسم کے دوسرے اعضاء سے ٹچ کر کے، چھو کر بہت سارے علم حاصل ہوتے ہیں. گرم ہے، سرد ہے، اس کا علم اسی کے ذریعے سے حاصل ہوگا. تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ جو ہے، یہ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کا تعلق ظاہر سے ہے. جو چیزیں نظر آتی ہے، جن چیزوں کو پکڑا جا سکتا ہے، جن چیزوں کو سنا جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں بھی لمیٹڈ ہیں. تو ان ذریعوں کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ بھی ایک جگہ پر جا کر رک جاتی، وہ بھی ایک جگہ پر جا کر رک جاتی. مطلب آپ ہاتھ لگا کر کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے بنا ہے، اس کا مقصد آپ نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں جا کر آپ کی نظریں اور آپ کے کان اور آپ کی ناک اور آپ کا ہاتھ اور آپ کی زبان اپنا کام چھوڑ دیتی ہے. یہاں سے شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت عقل کی، کہ انسان عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کے مقصد کو، ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے. ایک ڈاکٹر آنکھوں کا علاج کر لے گا، دماغ کا علاج کر لے گا، پوری باڈی کا ہر چیز کا علاج کر لے گا، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ بنے کیوں، اور مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، یہ وہ نہیں بتا سکتا. اگر اس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے تو، اس کے پاس اس حقیقت کو سمجھنے والا عقل نہیں ہے تو ایک مرحلے پہ جا کر عقل اپنا کام کرتی ہے اور وہ چیزوں کی حقیقت کو، اس کے مقصد کو بیان کرتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو عقل بھی نہیں سمجھ سکتی. عقل نے محنت کی تو اس نے یہ تو جانا کہ بچہ کن کن مرحلوں میں بنتا ہے اور کس طرح سے دنیا میں آتا ہے. بات غور سے سنیں، یہ عقل کی کاوش ہے، عقل کی سعی ہے، عقل پر محنت کی گئی تو یہاں تک آدمی پہنچ گیا. لیکن عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کو دنیا میں آ کر کرنا کیا ہے، اور جب یہ مرے گا تو اس کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا، یا ہوگا یا نہیں ہوگا. اور مرنے والے مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں. بلکہ اب تک تو عقل نے یہی سمجھا نہیں ہے کہ آدمی مرتا کیوں ہے. آئی ایم رائٹ سر؟
ابھی تک عقل یہی سمجھ نہیں پائی ہے کہ آخر آدمی مرتا کیوں ہے، یہ بوڑھا کیسے ہوتا ہے. تو عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، اور یہ لمٹ ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ عقل کی قیمت نہیں ہے. عقل بہت قیمتی ہے لیکن لمٹ ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی اپنی ایک پرواز ہے، اور وہ اس کی قیمت کو بتاتی ہے کہ عقل کتنی قیمتی ہے. لیکن عقل سب کچھ نہیں ہے، عقل لامحدود نہیں ہے. جہاں پر عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی، کہ ان چیزوں کو تم اپنی آنکھ سے نہیں جان سکتے تھے، حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں معلوم کر سکتے تھے، اور تمہاری عقل بھی اس کو نہیں جان سکتی تھی. تو اب ہم تمہیں وہ علم دیتے ہیں جو براہ راست اللہ کے علم سے نبی کے واسطے سے امت تک پہنچتا ہے. اسی وجہ سے نبی کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے. گویا کہ وہ براہ راست اللہ کا کام کر رہے ہیں بغیر کسی واسطے کے. تو جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ڈائریکٹ کام کرے، ظاہر سی بات ہے وہ خاص اللہ کا ہو گیا. اسی وجہ سے نبی کا درجہ سب سے افضل اور اونچا ہوتا ہے. وحی کے ذریعے سے ہمیں وہ ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے جہاں تک ہم اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں تک ہم اپنے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے تھے. سائنس اتنی آگے چلے گئی کہ خالی خدائی کا دعویٰ باقی رہ گیا، لیکن آج بھی وہ پہلے آسمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے ہیں. اگر یہ وہی نہ ہوتی اور عقل ہی عقل ہوتی تو ساری دنیا کہتی کہ یہ تو دھواں ہے، جو بہت زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دھواں جیسا نظر آتا ہے، جو اس وقت سائنس کا اپنا فیصلہ ہے. اس آسمان کچھ نہیں ہے. تو جاوید اختر کی ڈیبیٹ میں اس نے یہ بات کی ہے ہنستے ہوئے. وہی نہ آ کے بتایا، وہی نہ آ کے بتایا نہیں 7 آسمان ایک کے اوپر ایک. اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک آسمان اور دوسرا آسمان میں وہی فاصلہ ہے جو دنیا اور پہلے آسمان میں ہے. یہ علم حاصل کرنے کا دنیا کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ چاہے کتنے ہی اسپیڈ والا کوئی طیارہ نکال لیں، آسمان تک نہیں پہنچ سکتا. تو تیسرا ذریعہ علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس کا سر چشمہ اللہ کا علم ہے. اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ اللہ کا علم علم محیط ہے. ان اللہ قد احاط بكل شیء علما. کوئی چیز جو اللہ کے علاوہ ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں. ہر چیز ہر وقت اللہ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ آسان اللہ کے علم کی تعریف نہیں ہو سکے. علم محیط ہے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ علم جو ہے وہ نبیوں تک پہنچاتے ہیں اور نبی اپنی امت تک پہنچاتے ہیں. سب سے زیادہ علم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا اور آپ نے وہ اپنی امت تک پہنچا دی. الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ کے رسول نے یہی چیز پوچھی تھی. تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے پورا پورا پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کر. تو ہم تک ساری چیزیں پہنچا دی گئی، وہ چیزیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ نہ ہوتا. ان میں سے بہت سارے احکام وہ ہیں جن کا تعلق زندگی سے ہے. آپ زندہ ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس سے متعلق ہے، اور بہت سے احکام وہ ہیں جو مرنے کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی میں وراثت ہے. کہ آپ مریں گے تو آپ کا مال کیا بنے گا، کیونکہ مال تو خدا کا ہے. مال کس کا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما. شاید ہم اسی لیے قرآن نہیں پڑھتے تاکہ حقیقت پتہ نہ چل جائے. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. ارے بھائی کسی کو شک ہے کہ نہیں نہیں یہ تو میرا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. سب اللہ کی ملکیت ہے. لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اگر بتا دیں گے ان کو کہ یہ سب میرا ہے تو یہ سب اپنے اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں گے. اتنا ہی کمانا ہے جتنا جینے کے لیے کافی ہے. وہ جو کوشش کا جذبہ ہے اور وہ جو اندر خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ اندر ہی اندر رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مال حاصل کرنے کا جذبہ انسان میں رکھ دیا. اسی وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ مال سے محبت فطرت ہے. آج کا خوبصورت کپڑا پہننے والا، خوبصورت چشمہ لگانے والا، بہترین گھڑی پہننے والا، گاڑیوں میں گھومنے والا، اور جھوپڑے میں بھی ہے تو اے سی لگانے والا، اور دنیا کے عیش کی زندگی گزارنے والا اگر یہ کہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر دنیا سے بے رغبت، کھانے میں ایسی روٹی کھانے والا جو چبائی تک نہیں جاتی، جس کے بارے میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین آپ یہ کیا کھا رہے ہیں، جس کے کپڑے میں 17 پیوند لگے ہوتے تھے، یعنی 17 جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے اس کے اندر پیچ لگا ہوا ہے، اور جو بغیر چٹائی کے زمین پر سو جایا کرتا تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت و خلافت میں، کہ آپ امیر ہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ، ان کے زمانے میں بحرین وغیرہ سے بڑا مال آیا غنیمت کا. اور مال کیا تھا؟ سونے کے ڈھیر. سونے کے ڈھیر اتنا آیا کہ مسجد نبوی کا صحن بھر کر ایک بڑا سا ڈھیر لگ گیا، گویا ایک ٹیلا ہے. اور حضرت عمر قد میں لامبے تھے، ہائٹ اونچی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس سونے کے ڈھیر کے پیچھے حضرت عمر چھپ گئے. اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ ڈھیر کتنا بڑا ہوگا.
اور سارا مال امیر المومنین کے تصرف میں ہے. حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اس وقت ایک دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں مال سے محبت ہے. کیا کہا؟ میں کہوں کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. حضرت عمر فرما رہے ہیں مجھے مال سے اللہ تو جانتا ہے محبت، ہم سب کو محبت ہے. اب یہ مال ہم ہی میں بٹنے والا ہے. اے اللہ اس مال کو تیری مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اصل دعا ہے. یہ اصل دعا ہے کہ اس مال کو تیری رضا کے مطابق خرچ کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. تو نعمت ہے جس کو اللہ کے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. تو وراثت کا نظام اللہ نے اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت ہونے کے باوجود لوگوں کی طبیعتوں اور لوگوں کی عادتوں کی وجہ سے ان کو ایک عارضی ملکیت دے دی کہ نہیں جو جس نے کمایا وہ اس کا. تبھی تو لوگ دوڑ میں لگے نا، ریس میں، کہ کون کس سے آگے بڑھتا ہے اور کتنا زیادہ ہم حاصل کر لیں. اچھا، مال کا کمانا یہ اچھی چیز ہے اور اپنے وارثوں کے لیے مال کا چھوڑ جانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اپنے وارثوں کو بھکاری مت چھوڑو، اپنے وارثوں کو محتاج مت چھوڑو. مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات ڈالی گئی کہ مسلمان تو صرف آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمان کا دنیا سے کیا تعلق؟ ارے مسلمان تو اصل دنیا کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی بتائے سنت و شریعت کی روشنی میں کہ دنیا کے دوسرے مذہب والے اس کو دیکھ کر سمجھیں کہ دنیا میں کس طرح سے رہا جاتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے سال بہت بیمار پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد ابن وقاص نے ابی وقاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس مال بہت ہے اور ایک ہی بیٹی ہے، مر جاؤں گا تو صرف ایک بیٹی کو اتنا مال، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ وصیت کر جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ پورا مال ہی وصیت کروں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ ٹھیک نہیں. فرمایا اللہ کے رسول نصف کر دوں، آدھا؟ فرمایا یہ بھی نہیں. تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے 1/3 ثلث. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 تک آپ وصیت کر لو. اس کے بعد ہی سے یہ اصول بنا شریعت میں کہ ایک آدمی اپنے مال میں 1/3 تک اپنے مرنے کے بعد وارثوں کے علاوہ کے لیے وصیت کر سکتا. تو 1/3 کی وصیت کی اجازت دی اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. ورنہ آپ تو کہہ سکتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے پورا مال اللہ کے راہ میں لٹا دو، آدھا لٹا دو، لیکن وہ بیچاری ایک بیٹی جو وارث ہیں ان کی اس کے لیے کیا؟ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا، زیادہ سے زیادہ 1/3 تک وصیت کر سکتے ہو، 2/3 اور 2/3 یہ تمہارے وارثوں کو ملنا ضروری ہے. اسی لیے آپ نے آگے فرمایا انتظر کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو محتاج بنا کر چھوڑو
کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلا کر بھیک مانگے. تو اسلام کی تعلیم ہے. تو یہ ساری چیزیں زندگی کی ہو یا زندگی کے بعد کی ہو، دنیا کی ہو یا آسمان کے اوپر کی ہو، آخرت کی ہو، یہ سارا علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ سارا علم ہمیں حاصل ہوا ہے اللہ کی وحی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. اسی میں ایک حکم آیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا ملے گا. 2 ہفتے وراثت کے بیان میں تو میں آپ کو وراثت کے تعلق سے ساری چیزیں بتا چکا ہوں. ہمارے پچھلے ہفتے بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کہ اسلام میں وراثت کا قانون انصاف کے خلاف ہے، وراثت کا قانون برابری کے خلاف. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اشکال اور یہ جو اعتراض ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اور اس کا بیس جو ہے وہ عقل ہے. کیا ہے؟ عقل ہے. ارے بھائی انسان عقل سے سوچ رہا ہے نا، کیونکہ اس نے عقل کے اعتبار سے برابری اس کو قرار دیا کہ جیسا بیٹے کو ہونا چاہیے ویسا ہی بیٹی کو ہونا چاہیے، جیسا بھائی کو ہونا چاہیے ویسا ہی بہن کو ہونا چاہیے. تو اس نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیاد اور بیز اپنی عقل بنایا. اس کی وجہ سے اس کو اعتراض ہوا. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی آپ شریعت کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو اور وحی الہی کو سمجھنے کے لیے بنیاد عقل کو بنا رہے، جبکہ عقل وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ذریعہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے تم شریعت کے احکام کو سمجھو اور سمجھ کر اس کے بعد فیصلہ بھی کرنا شروع کر دو. آج جو ہماری پوری بات ہوئی، ایک جواب تو یہ، اور بالکل صحیح جواب ہے. علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. یہ شاید مثال آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. وہ فرق ہے کہ سونا تولنے کا بھی ایک ہوتا ہے. گئے جویلری کے یہاں، ابے جویلرز کے یہاں پہ آپ لوگ گئے ہیں نا بھائی، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کانچ کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا وہ ایک بنا تھا، اس کے اندر ایک بہت اچھا سا جو ہے وہ ترازو ہوتا ہے. ترازو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ جو بنیے کے یہاں پر پہلے گیہوں اور چاول تولتے تھے اتنا بڑا ہوتا ہے، جس میں کم سے کم 15 کلو کا بکرا بھی تول سکتا ہے. ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے دونوں پلڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں سونا تلنا ہے، اور سونا یا تو گرام میں تلتا ہے یا چھٹانگ میں تلتا ہے. ارے بھائی کسی کو اگر ناک کی نتنی بنانی ہے تو وہ چھٹانگ میں ہی اس کو وہ کرے گا نا، وہ ناک کے اندر اتنا بڑا. ہاں بھائی، تو اس کو پتا ہے کہ بھائی سونا تلنے کے لیے کیسا ترازو چاہیے. تو وہ ترازو آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. پہلے وہ ترازو ہوا کرتا، ابھی جب سے یہ نمبر والا آ گیا ہے تب سے وہ ترازو شاید کم ہو گیا، لیکن ہمارے زمانے میں ہم ترازو برابر دیکھتے تھے. اور آج بھی پرانے جو مارواڑی جویلرز ہوتے ہیں ان کیا ملے گا. علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ترازو ہے اور اس کے ذریعے سے بھی وزن ہی کیا جاتا ہے، بھلے سونے کا کیا جاتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں اس میں لوہے کے بڑے بڑے راڈ اور لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کا وزن کروں گا، کیونکہ یہ بھی تو میزان ہی ہے نا، یہ بھی تو ترازو ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ عمل ہم کہیں گے کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ سونا تولنے کے لیے ہے، لوہا تولنے کے لیے. بالکل اسی طریقے سے
عقل کی میزان پر، عقل کے ترازو پر آپ اللہ کے دین کے احکامات کو پرکھنا شروع کر دو گے تو وہ غلط وزن بتانا شروع کر دے گا، اس کے نتیجے غلط آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ کامن سینس بات ہے۔ کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر میں جو چیزیں فٹ ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنا عمل کرتا ہے اور اس کو نتیجے دیتا ہے۔ ان چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ نے کچھ اور پوچھنا شروع کر دیا تو وہ کچھ اور ہی جواب دینا شروع کر دے گا، کچھ اور ہی جواب دینا شروع کر دے گا۔ اسی وجہ سے آپ اے آئی کا استعمال بھی سمجھداری سے کریں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال بھی ایسا مت سمجھیے کہ اس کا جو جواب ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ کسی نے سوال کیا کہ میں رمضان کے مہینے میں حج کرنا چاہتا ہوں چیٹ جی پی ٹی سے، تو کیا ترتیب رہے گی؟ تو اس نے رمضان کے حج کو بھی بیان کرنا شروع کر دیا۔ بھائی رمضان میں تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، حج تو ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ تو چیزوں کو سمجھیے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور سب سے مضبوط وحی کا ذریعہ قرآن، جس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں، جس کی تلاوت ہوتی ہے، جو نمبر 1 پر ہے شریعت کے دلائل میں، اس میں قرآن جہاں وراثت کا حکم شروع کرتا ہے، حصوں کو بیان کرنا، وہاں سب سے پہلے کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ اب اس نے عقلوں کو بنیاد بنایا تو اس کو اعتراض ہو گیا کہ دیکھو اسلام کے اندر برابری نہیں ہے، اور انہوں نے برابری کو انصاف اور عدل قرار دیا۔ بات سمجھیے کہ جہاں برابری ہوگی، جہاں برابری ہوگی وہاں انصاف ہوگا، جہاں برابری نہیں ہوگی وہاں انصاف نہیں ہوگا۔ حالانکہ عدل اور انصاف یہ الگ چیز ہے اور برابری الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے بعض جگہ پہ برابری میں عدل و انصاف ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر برابری نہ ہو لیکن وہاں عدل اور انصاف ہو۔ اور یہ چیز اس مسئلے میں ہے کہ برابری نہیں ہے پھر بھی انصاف اور عدل ہے۔ اور اسلام کا، وہ میں بتاؤں گا، مجھے بھی وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری بات سن کے جائیے، آئندہ ہفتے کے لیے باقی رکھتے ہیں، کہ انصاف کا جو وراثت کا قانون ہے، انصاف اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے، وہ برابری پہ نہیں ہے، مساوات پر نہیں ہے، وہ عدل اور انصاف پر ہے۔ اور وہ عدل اور انصاف پر کیسے ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کریں گے بات انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔